Welcome to Baby's Boo World, where every story teach a little life lesson. Parents join in and help your little ones grow with stories full of meaning. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں پھول اپنے راز پھسپھساتے تھے اور چشمے پیاری پیاری دھن گاتے تھے۔ وہاں ایک چھوٹی سی پری رہتی تھی جس کا نام سٹار تھا۔ سٹار سب سے چھوٹی پری تھی پوری پری کی وادی میں۔ اس کے چمکدار سنہری بال تھے جو سورج کی روشنی کی طرح چمکتے تھے۔ اس کے چھوٹے ہاتھ پھولوں کی پنکھڑی کی طرح نرم تھے اور اس کے چمکدار پنکھ ستاروں کی طرح رنگ برنگے روشن ہوتے تھے۔ سٹار کو اپنے پنکھ سب سے زیادہ پیارے تھے کیونکہ ان کی مدد سے وہ آسمان میں اڑ سکتی تھی، تتلیوں کے ساتھ ڈانس کرتی تھی اور روشنی کے چمکدار قطرے چیز کرتی تھی۔ لیکن سٹار بہت کیوریس تھی۔ اسے ہمیشہ یہ جاننا ہوتا تھا کہ اگلے پھول کے پیچھے کیا ہے، لمبے درختوں کے آگے کیا چھپا ہے اور دنیا کے کون سے راز ابھی تک اس نے نہیں دیکھے۔ ایک دن صبح جب سورج نئی نئی روشنی بکھیر رہا تھا، سٹار جلدی اٹھ گئی۔ اس نے دھیرے سے خود سے کہا، میں آج جنگل دیکھنا چاہتی ہوں۔ دوسری پریوں نے اسے روکا، سٹار سنبھل کر جانا، جنگل بہت بڑا اور گہرا ہے، زیادہ دور مت اڑ جانا۔ لیکن سٹار مسکرا کے بولی، میں صرف دیکھوں گی، سورج ڈھلنے سے پہلے واپس آ جاؤں گی۔ پھر وہ ہنسی، اپنے چمکدار پنکھ ہلائے اور خوشی خوشی جنگل کی طرف اڑ گئی۔ شروع میں جنگل بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ سورج کی روشنی لمبی شاخوں کے بیچ سے نکل کے زمین پر سونے جیسی روشنی بنا رہی تھی اور رنگ برنگے مشرومز چھوٹے چھوٹے چتریوں کی طرح اگے ہوئے تھے۔ لیکن جیسے جیسے سٹار اندر گئی، جنگل اندھیرا اور گھنا ہوتا گیا۔ اس کے دل میں ہلکا سا ڈر آیا، لیکن اس کی کیوریوسٹی اسے آگے کھینچ رہی تھی۔ اچانک ایک بہت تیز ہوا چلنے لگی۔ سٹار گھومتی ہوئی پتے کی طرح ہوا میں الجھ گئی۔ اس نے پنکھ ہلانے کی کوشش کی لیکن ہوا بہت اسٹرانگ تھی۔ جب ہوا رکی، سٹار دھیرے سے زمین پر گر گئی۔ اس نے اپنا ڈریس جھاڑا اور اپنے پنکھ چیک کرنے کے لیے پیچھے ہاتھ لے گئی، لیکن پنکھ غائب تھے۔ سٹار نے ہچکی لی، نہ میرے پنکھ کہاں چلے گئے ہیں؟ اس نے ہر جگہ دیکھا، پھولوں کے پیچھے، گھاس کے نیچے، درختوں پر، لیکن اس کے پیارے پنکھ کہیں نہیں ملے۔ پہلی دفعہ سٹار اڑ نہیں سکتی تھی۔ سٹار کو پہلے ڈر لگا، اس کے پاؤں کانپتے تھے۔ میں بنا اڑے کیسے چلوں گی؟ اس نے دھیرے سے کہا، لیکن اس نے رونے کے بجائے کوشش کی۔ اس نے ایک چھوٹا قدم اٹھایا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، دھیرے دھیرے وہ چلنے لگی۔ زمین پر چلنا الگ تھا۔ اس نے پہلی دفعہ محسوس کیا کہ گھاس پاؤں کو گدگدی کرتی ہے، موس نرم بستر کی طرح لگتی ہے اور مٹی ٹھنڈی ٹھنڈی لگتی ہے۔ جب وہ چلتی رہی، اس نے بہت سی نئی چیزیں دیکھی جو اوپر سے کبھی نہیں دکھتی تھی۔ اس نے ایک لال گلاب کو پاس سے دیکھا، اس کی خوشبو شہد سے بھی میٹھی تھی۔ اس نے ایک چمکدار چمیلی کو سونگھا جو اس کے ناک کو گدگدی کر گئی اور وہ چھینکنے لگی اور وہ چھینک کر ہنسی۔ اس نے ایک خرگوش کا گھر دیکھا، دو چھوٹے خرگوش اس کے پاس آئے اور اس کی انگلیوں کو اپنے ناک سے سونگھنے لگے۔ اس نے ہنسی سے کلیپ کیا۔ اس نے پہلی دفعہ چھوٹی چھوٹی چیونٹیوں کو لائن بنا کر کھانا اٹھاتے دیکھا۔ ایک لال لیڈی بگ دھیرے دھیرے پتے پر چل رہی تھی جو لال موتی کی طرح چمک رہی تھی۔ سٹار کی آنکھیں چمک اٹھی۔ میں نے کبھی نہیں جانا تھا کہ جنگل میں اتنی چھوٹی چھوٹے سرپرائز ہیں، اس نے خوشی سے کہا۔ دن گزرتے گزرتے سٹار نے نئے دوست بنائے۔ ایک بوڑھا اور سمجھدار الو شاخ پر بیٹھا تھا۔ اس نے پوچھا، چھوٹی پری، تم چل کیوں رہی ہو؟ سٹار نے اپنا دکھ سنایا۔ الو مسکرایا اور بولا، بچی، کبھی کبھی کچھ کھونا ہمیں کچھ اور نیا دکھاتا ہے۔ دیکھو ذرا تمہارے ارد گرد کیا ہے۔ سٹار نے دیکھا، ایک تتلی پھول پر بیٹھی تھی، ایک گلہری شاخ سے شاخ پر کود رہی تھی اور ایک مکڑی کے جال پر سورج کی روشنی موتیوں کی طرح چمک رہی تھی۔ واہ، کتنا پیارا ہے، سٹار نے کہا۔ پھر ایک نیلا چھوٹا پرندہ اس کے پاس آیا اور بولا، اڑ نہیں سکتی تو کیا ہوا، تم میرے ساتھ گانا گا سکتی ہو۔ اور دونوں نے مل کے خوشی کا گانا گایا۔ سٹار نے کلیپ کیا اور ہنسنے لگی۔ جب شام ہوئی، آسمان گلابی اور نارنگی رنگ سے بھر گیا۔ سٹار تھک گئی تھی، لیکن اس نے دن کا بہت مزہ لیا۔ اس نے ایک لکڑی پر بیٹھ کے جگنوں کی روشنی دیکھی جو ستاروں کی طرح چمک رہی تھی۔ میں ابھی بھی اپنے پنکھ مس کر رہی ہوں، اس نے دھیرے سے کہا، لیکن آج کا دن بہت خوبصورت تھا۔ رات کو چاند اوپر آیا اور اس کی روشنی سٹار پر چمکنے لگی، اور تب کچھ جادو ہوا۔ اس کے پیٹھ سے نئی چمکدار پنکھ نکلنے لگے۔
اس دفعہ وہ چاندی کی چمک سے روشن تھے، چاند کی روشنی کی طرح۔ اسٹار کی خوشی سے چیخ نکل گئی، میرے پنکھ واپس آ گئے! اسٹار نے اپنے پنکھ ہلائے اور پھر سے آسمان میں اڑان بھری۔ اس کا دل ہنسی اور خوشی سے بھر گیا، لیکن نیچے خرگوش، پھول اور چھوٹی چیونٹیاں دیکھ کے اس نے کہا، اب مجھے معلوم ہے کہ چلنے میں بھی اتنی ہی خوشی ہے جتنی اڑنے میں۔ اور اس دن سے اسٹار کبھی کبھی اڑتی اور کبھی زمین پر چل کر نئی نئی چیزیں ایکسپلور کرتی۔ اس نے سب سے بڑا راز سیکھا، کبھی کبھی کچھ کھونا ہمیں اور بھی نیا جادو دکھاتا ہے جو ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اگر ہم کچھ کھو بھی دیں تو دنیا میں ہمیشہ نئی چیزیں دیکھنے، سیکھنے اور انجوائے کرنے کو ہوتی ہیں۔ دھیرے چل کر، چھوٹی چھوٹی چیزیں دیکھ کر اور ہمت سے آگے بڑھ کر ہمیں نیا جادو ملتا ہے۔ If you like this story, then don't forget to like, share and subscribe Baby's Boo World. See you in the next story. Bye bye.